رمضان مبارک. اہلا و سہلا و مرحبا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذی اصطفا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان جیسا مہینہ نصیب فرمایا. اللہ رب العزت ہمیں بخیریت رمضان المبارک گزارنے کی توفیق دے اور تمام روزوں کو پورا کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا اور باقی تمام کتابیں بھی آسمانی کتابیں رمضان المبارک کے مہینے میں ہی اتاری گئی. تو رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. تو اللہ نے اپنی کتابوں کو بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہی اتارا اور اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو اس مہینے میں سنیں اور دوسروں کو سنائیں اور جو ہم اس کا پڑھیں پڑھائیں اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور قبول فرمائے اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. ہم آغاز کرتے ہیں قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی. اس سے پہلے کوئی سورت پوری نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ بعض صورتیں کچھ آیتیں آئی تھیں. اس سورت کو قرآن کے شروع میں رکھنے کا یہ مقصد ہے کہ جو شخص قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو اس سے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اس سے ہدایت مانگنی چاہیے. چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طلب میں حق اور اللہ سے مانگی جاتی ہے یعنی سیدھے راستے کی دعا. اس طرح اس صورت میں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے وہ پورے قرآن اس کی تشریح ہے. اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ عربی کے قاعدے سے رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو یعنی اس کی رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو. اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو یعنی جس پہ ہو وہ مکمل طور پر ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے جیسے مومن کافر سب فضیلت ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی لیکن جس کسی پر یعنی مومنہ پر ہوگی ممکن ہوگی نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شبہ نہیں ہوگا. رحمان اور رحیم کے معنی میں جو یہ فرق ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا جاتا ہے. تو ہم سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں. سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں سیدھے راستے کی دعا اور اپنی مغفرت کی اور ایسی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دیجیے. تو ہم سورہ فاتحہ کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو ماننے والا ہے. اب کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. لہٰذا اس کائنات میں جس بھی چیز کی تعریف کی جائے گی وہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی کیونکہ وہ جس چیز کی بنائی ہوئی ہے ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے. تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے انسانوں کا جہاں یا جانوروں کا سب کی تخلیق اور پرورش اللہ تعالیٰ ہی نے کرنی ہے. اس لیے الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں
الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ روز جزا کا مطلب ہے وہ دن جب تمام بندوں کو ان کی دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کا مالک ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں، نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھلا، یعنی ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھائیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ جن پر تم نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی، یعنی کہ ان لوگوں کی راہ جن پر اللہ کی رحمت ہوئی، فضل ہوا۔ وہ لوگ کون تھے؟ وہ انبیاء علیہ السلام تھے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ اور برے لوگ کون تھے؟ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، یعنی کافر اور مشرکین۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائیں، ان لوگوں کے راستے پر جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، نہ کہ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے تھے۔ سورہ فاتحہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ہمیں پورا قرآن دیتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، تو اللہ تعالیٰ آگے پورے قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کون سے راستے پر چلنا ہے اور کون سے نہیں۔ اور اس کی تشریح میں اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں پورا قرآن مجید دیا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہم سنیں سمجھنے کی اس کی توفیق دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ قرآن مجید کی دوسری سورت سورہ البقرہ ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کی آیت 67 تا 73 میں اس گائے کا واقعہ ذکر ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ البقرہ ہے، کیونکہ باقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورت کا آغاز اسلام کی بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کی بیان سے ہوا ہے۔ انسان کی 3 قسمیں اس میں بیان کی گئی ہیں: مومن، کافر اور منافق۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ اس کے بعد آیت کا ایک طویل سلسلہ بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ میں آ کر بسے تھے، آباد تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائی اور جس طرح انہوں نے ناشکری کی اور نافرمانی کی، اور اس کا بیان کیا گیا ہے۔ پہلے بارے کی تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے نہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کو بلکہ عرب کے بت پرستوں کو بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کی شرک نہیں کیا۔ بیت اللہ کی تعمیر اور اس کا قبلہ بیان کیا گیا ہے۔ موضوع زیر بحث آیا ہے۔ دوسرے بارے کے شروع میں اس کے مفصل احکام بیان کرنے کے بعد اس صورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں عبادت سے لے کے معاشی، خاندانی اموال اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل داخل ہیں۔ یہ صورت مدنی ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں، اور اس میں 6621 کلمات ہیں اور حرف اس میں 50,500 حرف ہیں۔
سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم تین مختلف حرف ہیں۔ مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حرف اس طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے معنی اگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے تو انہوں نے آگے اپنی امت کو نہیں بتائے، اور اس کا صحیح مطلب اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، اور اگر اللہ نے اپنے رسول کو نہیں بتائے تو صرف یہ اللہ ہی کو پتہ ہے، اور اس کی حقیقت میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے اور ہمیں اسے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے اگر ہمیں نہیں بتایا تو ہمیں ضرورت بھی نہیں کہ ہم اس کے معنی کو جاننے کی کوشش کریں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھلانے والی ہے، کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ پرہیزگاروں کو یعنی کہ ایمان والوں کو اور جو اس کو سمجھتے ہیں ان کو سیدھا راہ دکھلانے والی ہے۔ یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بلا تر نہیں کہا جاتا، کیونکہ انسان کے پاس کتنا بڑا علم ہو اس کا علم محدود ہوتا ہے۔ اکثر اس کی کتاب اس کی ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود ہے اور اس کے علم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو یہ بے شک کسی بھی شک سے پاک ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی ان کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلی صفات تو یہ ہے کہ وہ غیب یعنی اندیکھی چیز پر ایمان لاتے ہیں، جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ اس میں تمام ایمانیات داخل ہو گئی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا یا جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری چیز نماز قائم کرنا، یعنی نماز قائم کرتے ہیں، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے وہی کرتے ہیں، مال خرچتے ہیں یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں جو مال ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اندر سے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی ہے وہ بالکل سچی ہے۔ آپ سے پہلے انبیاء کرام آئے، مثل حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر نازل کی گئی تھی جو کتابیں وہ بالکل سچی تھی، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اس سے ٹھیک نہیں رہنے دیا۔ یعنی کہ جو پہلے کتابیں اتری تھی ان کتابوں کے اندر ان کے ماننے والوں نے یعنی کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے تبدیلی کر دی، مگر قرآن مجید کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور قرآن مجید آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اپنی وہی حالت میں موجود ہے۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنی واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں وہ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ ضد اور حد حرامی پر بڑی خطرناک چیز ہے، اور اگر کوئی شخص
یا غفلت میں پڑ جائے تو وہ وجہ کسی غلطی کا اعتراف نہ کرے تو اس کی اصلاح کی امید نہیں کی جا سکتی۔ یعنی کہ کافر اپنی انا پر اڑ گئے کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے، تو یعنی کہ ان کی اصلاح نہیں کی جا سکتی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ سورت کے شروع میں مومنوں کی صفات اور ان کا انجام اور خیر بیان فرمایا گیا ہے، پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے جو کھلے کافر ہیں۔ اب یہاں سے ایک تیسرے گروہ کا بیان ہو رہا ہے جسے منافق کہا جاتا ہے، جو لوگ ظاہر تو کچھ ہوتے ہیں اور باطن کچھ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر دل سے مسلمان نہیں ہوتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے لیے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ تم صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے، یعنی سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اے لوگوں کی طرح ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ، یعنی صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام کی طرح ہو جاؤ، تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لائے ہیں؟ خبردار، جو یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مزاح کرتے ہیں۔ اپنے شیطانوں سے مراد وہ سردار ہیں جو ان منافقین کی سازشوں اور ان کے سربراہ تھے اور رہنمان کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی کہ ان کو مختلف چیزیں سکھاتے تھے اور ان کو برے اور شیطانی کام سکھاتے تھے۔ یہاں پہ ان کو مراد لیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، اور جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہوں نے ان کی سرکشی کا بکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے کہ ان کے دوغلے پن کی فوری سزا دنیا میں نہیں مل رہی، جس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری کھلی چھٹی ہے، چنانچہ وہ اپنی اس گمراہی میں بدبخت ہیں اور آخرت میں انہیں اس کا ضرور عذاب ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوں گے۔ ان کی مثل اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزوں روشن میں آئی کہ اللہ نے ان کے نور کو لے لیا اور انہوں نے اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ یہاں سے ان منافقوں کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود بھی گمراہی کے راستوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کی دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی، لیکن پھر بھی ضد اور انا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی ان سے لے لی اور وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے ہیں بس وہ نہیں لوٹتے۔ یہ آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیروں کی اور گرج کی بجلی ہو، موت سے ڈر کر اکڑے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والے ہیں۔ منافقوں کی پہلی مثال تو ان منافقوں سے متعلق تھی جو اسلام کی واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر
کافر اور منافقین کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب منافقین کی اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ جب اسلام کی حقائق اور دلائل ان کے سامنے آتے ہیں تو ان کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا ہے اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داری یعنی کہ ان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ یہی اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کو جو بیان ہے اسے اندھیروں سے اور اس میں کفر و شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں گرج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس قرآن کریم میں حق کے جو دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں بجلی کی روشنی سے جب یہ روشنی منافقین کے سامنے چمکتی ہے تو وہ جل پڑتی ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کے خواہشات کی ظلمت ان پر چھا جاتی ہے تو کھڑی رہ جاتی ہے۔ یعنی جب قرآن کریم کافر اور فاسق پر عذاب کی وعید سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو گھیر میں لیا ہوا ہے اور وہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں پہ اچک لی جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور قدرت رکھنے والے ہیں۔ اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا اصل رب ہے۔ یعنی کہ اب یہاں پر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم آ گیا قرآن مجید میں کہ صرف ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کرے اور تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کو شریک مقرر نہ کرو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ان دو آیات میں 21 اور 22 میں اسلام کی بنیادی عقیدہ توحید کا دعویٰ کیا گیا ہے اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی گئی ہے کہ اہل عرب یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، زمین اور آسمان کی تخلیق کرنے والا اور آسمان سے بارش برسانے والا اور اس سے پیداوار اگانے والا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اس کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں اور وہ بت اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یعنی کہ جب دنیا بنی تھی اور شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے تھے، جب اللہ کے کوئی نیک بندے آتے تو وہ لوگ دنیا سے چلے جاتے تو شیطان ان کے دل میں یہ وسوسے ڈالتا کہ ان کی تصویر بنا لو یا ان کا بت بنا لو، تو وہ اس کی بات مان لیتے اور وہ تصویر اور بت بنا لیتے۔ تو ان کو یہ تو پتا تھا اوپر ایک اللہ ہے، لیکن وہ بتوں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے، یعنی بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ بت اللہ کی مدد کرتے ہیں اور وہ اللہ نے ان کو مختلف کاموں میں لگا رکھا ہے، لیکن حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے کام کرتے ہیں اور یہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کے بہت بڑا گناہ کیا اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنی مددگاروں کو بھی بلا لو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اب ان سے کہہ رہی ہے جاؤ، اگر تمہیں میری کتاب میں کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور چاہو تو اپنے مددگار یعنی کہ بتوں کی بات ہو رہی ہے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لو۔ بس اگر تم نے یہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
پچھلی آیت میں توحید کا بیان تھا، اب اسلام کے دوسرے عقیدے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بیان ہو رہا ہے۔ اور عرب کے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کے بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں ثم معاذ اللہ، اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا ہے، تو انہیں زبردستی چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم بڑے فیصلے والے ہو، جاؤ بنا لو، تم سب مل کر قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ ساتھ ہی قرآن نے دعویٰ کر دیا ہے کہ تم سب مل کر بھی ایسی صورت نہیں بنا سکتے ہو۔ اہل عرب جو اپنی زبان اور ادب پر ناز کرتے تھے، ان سب کو یہ چیلنج کے بعد سانپ سون گیا اور کوئی شخص یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں نے اسے خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اور اسی طرح حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت اور واضح ہو گئی۔ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کی جنتوں کی خوشخبری دو، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی وہ پھلوں کا رزق لے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے کھائے ہیں، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ یہ اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی آخرت پر ایمان کا بیان ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں گے تو وہ جنت نصیب ہوگی، جس کی ایک جھلک اس آیت میں دکھائی گئی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثل کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز۔ ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحیح صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد دی ہے۔ اس کے ذریعے بشر کوئی گمراہی کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ بعض کافروں نے قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہیں۔ اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ اعتراض بڑا بے تکار اعتراض تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی حقیر اور ذلیل کی مثال دینی ہو تو ایسی ہی کسی چیز سے دی جائے گی جو حقیر اور ذلیل ہو۔ یہ کسی کلام کا عیب تو کیا ہوتا ہے، یہ کہ واضح ہے، دلیل ہے، مگر یہ بات اتنی سمجھ میں نہیں آتی جو طلب حق ہوں اور حق پر ایمان لا چکے ہوں۔ لیکن جنہوں نے کفر کی قسم رکھی ہو، انہوں نے تو ہر بات پر ہر حالات میں اعتراض کرنا ہے، اس لیے وہ ایسی بے تکی باتیں کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہی آیتیں جو طلب حق اور ہدایت بخشتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں جنہوں نے ضد اور ہر حرامی پر گمراہ باندھ لی ہو، یعنی کہ وہ چاہتے ہی نہ ہو کہ وہ نیک راہ پر آئے، تو ان کے لیے یہ اور مزید گمراہی کا سبب بنتی ہیں، کیونکہ وہ سوچتے رہتے ہیں اگر اس میں یہ ہوا یہ، اور وہ اپنے ہی سے باتیں سوچ کر اس میں لگاتے ہیں، اور وہ ان کے لیے بجائے ہدایت کا ذریعہ بننے سے وہ اور ان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ ہر نئی آیت کا انکار کرتے ہیں اور ہر آیت کا انکار کرتے ہیں، ایک مستقل گمراہی ہے۔ وہ جب بار بار آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں تو وہ ایک مستقل گمراہی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کا بار بار انکار کر رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہوں نے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ عہد سے مراد اکثر مفسرین نے وہ عہد رسالت لیا ہے جس کا ذکر سورہ اعراف میں 271 میں آنے والا ہے، وہی انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ تم اللہ
کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیے اور ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ کائنات کی جتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائی ہوئی ہے۔ ان میں سے ہر چیز اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، کہ باوجود اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا اس وقت کا واقعہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ یعنی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ یہ سجدہ تنظیمی سجدہ تھا، جو ہم آج نماز میں کرتے ہیں وہ سجدہ نہیں تھا۔ یہ سجدہ پہلے وقتوں میں جائز تھا مگر اب نہیں۔ تو ابلیس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، تو اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ نے اس کو دور کر دیا اپنی شفقت اور رحمت سے، اور ہمیشہ کے لیے اس سے ناراض ہو گئی۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظلم ہو جاؤ گے، ظالم ہو جاؤ گے۔ یہ کون سا درخت تھا؟ قرآن میں اس کی وضاحت نہیں فرمائی، نہ اس کے جاننے کی ضرورت ہے، اتنا جان لینا کافی ہے کہ جنت کے درخت میں ایک درخت ایسا تھا جس کا پھل کھانے سے انہیں روکا گیا تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا، بعض میں انگور کا، کوئی روایت ایسی نہیں جس پر پورا بھروسہ کیا جا سکے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقررہ تمہارے لیے زمین میں ٹھہراؤ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی شیطان نے ان کو بہکا دیا اور اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ شروع میں آپ کو اس لیے منع کیا گیا تھا کہ آپ کی جسمانی کیفیت اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا رہا ہے، چونکہ آپ جنت کے ماحول کے عادی ہو گئے ہیں اور اب آپ کو قوت مضبوط ہو چکی ہے، اس لیے اب اس کو منع نہیں کیا گیا۔ اسی واقعے سے مزید تفصیل سورہ اعراف میں بیان ہوگی، آیت نمبر 19 اور 23، اور سورہ طٰہٰ میں 20 سے لے کر 120 آیت تک اس واقعے کا ذکر ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔
جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیج دیا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ پریشان ہو گئے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کن لفظ میں معافی مانگے، اس لیے زبان سے کچھ نکل نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دل کے حال سے بھی خوب واقف ہے اور رحیم و کریم ہے، ان کی اس کیفیت کے پیش نظر خود ہی ان کو توبہ کے لفظ سکھائے جو سورہ اعراف میں مذکور ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے انسان کو یہ تعلیم دی کہ جب بھی کبھی نفسانی خواہش یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس سے کوئی گناہ سرزر ہو جائے تو اسے فوری اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اگرچہ توبہ کے لیے کوئی خاص الفاظ لازمی نہیں، کسی بھی الفاظ میں ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں میں کوئی خوف اور غم نہیں، اور جو انکار کرے ہماری آیتوں کو جھٹلائے وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ اس میں ہی رہے گا۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم واوفوا بعہدہ اوفوا بعہدکم وإیایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں نے تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، یعنی ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تمام تر یہودی اور اکثر عیسائی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد آباد تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نہ صرف ان کو اسلام کی دعوت دی تھی بلکہ ان سے امن کا معاہدہ بھی فرمایا تھا۔ لہٰذا اس مدنی صورت میں زیر نظر آیت نمبر 143 تک سلسلہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، جس میں انہیں اسلام کی دعوت بھی دی گئی ہے اور ان کو نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر بدعنوانیت پر تنبیہ بھی کیا گیا ہے۔ شروع میں ان کو یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے انعامات فرمائے تھے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو کر اس کے عہد کو پورا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا۔ وہ تورات پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں گے اور اللہ کے پیچھے ہوئے ہر نبی پر ایمان لائیں گے، لیکن انہوں نے تورات پر عمل کرنے کے بجائے اس کا من مانی طور پر تبدیل کر لیا، یعنی کہ ان کو جو چیز اس میں پسند آئی انہوں نے وہ رہنے دی، اور جو حکم ان کو پسند نہ آیا وہ انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر فروخت نہ کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، تورات کی جو آیات تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، ان کے جو راہب تھے ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر اس میں تبدیلی کروا دیتے تھے، یعنی ان کے جو بڑے امیر لوگ تھے ان کو وہ حکم پسند نہ آتا تو وہ اس کو پیسے دے کر تبدیل کروا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں میں فروخت نہ کرو، اور حق اور باطل کے ساتھ خلط نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ، تم تو خود اس کا علم ہے، اور نماز کو قائم کرو، اور زکوٰۃ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا۔ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شک مگر ڈر رکھنے والوں پر۔
جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ ہی اس کی بات کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا اور نہ ہی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہاری لڑکیوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ یعنی کہ اس وقت کا واقعہ ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا، جب فرعون کے کسی راہب نے اس کو کہا تھا، اس کے خواب کی تعبیر کرنے والے نے، نجومی نے، کہ تمہارے ملک میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت ختم کرے گا۔ تو وہ فرعون کیا کرتا تھا کہ 1 سال کے لڑکوں کو مار دیتا تھا اور 1 سال کے لڑکوں کو رہنے دیتا تھا، اور وہ لڑکیوں کو اس لیے چھوڑتا تھا ان سے غلط کام کرنے کے لیے، ان سے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اور لڑکوں کو وہ مار دیتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور فضل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا تھا۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کروا دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ اس واقعے کا ذکر 2 صورتوں میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ یہ وہ واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا تھا کہ دریائے نیل میں اپنی لاٹھی کو مارے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے راستہ بنا دے گا، اس وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کے معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اب کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری ہے اللہ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں گے ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزار کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کیا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا کہ ہمارے دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ چاہو کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدہ کرتے رہو اور زبانیں آتا کہو، اور تمہاری خطاؤں میں معاف فرما دی جائیں گی اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیا جائے گا۔ پھر ان میں ظلم سے اس بات کی جو ان سے کہی گئی تھی کہ بدل ڈالی، ہم نے بھی ان پر ظلم پر ان کی فاسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے باہری چشمہ پھوٹ جائے گا، اور اپنے چشمے ہر گروہ نے چشمے پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرو، اور
جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کا کھانے پر صبر نہیں ہو سکے گا، تو اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار اور ساگ، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنی چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکین ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا صحابی ہو، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی اداسی۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ یعنی تورات کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات کتاب نازل کی ان کے اوپر، لیکن تم اس کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ یقیناً تم ان لوگوں کو علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندے ہو۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی بات ہو رہی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور تب بھی مچھلیوں کے لیے جال پکڑائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا تھا، یعنی بدل دیا تھا۔ اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے وعظ اور نصیحت بنا دیا۔ اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا ہم مزاح کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا ہم ایسے جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑی ہو نہ بچہ ہو بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بچا لو۔ وہ پھر کہنے لگے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ بیان کریں گے اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا وہ کہتے ہیں وہ گائے زرد رنگ کی ہے اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والی اور اس کا رنگ ہے۔ وہ کہنے لگے اب رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے۔ اس قسم کی گائے تو بہت ہے، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جونے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، گویا ہم بربادی کے قریب نہ تھے، لیکن اسے ماننا اور وہ گائے ذبح کر دی گئی۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنے والے تھے، ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا منتقول جسم پر لگا دو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھوٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کڑکڑا پڑتے ہیں اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ یعنی بعض مرتبہ تو پتھروں سے چشمے نکل آتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کو خود دیکھ چکے تھے کہ کسی طرح ایک پتھر میں سے پانی کا چشمہ پھوٹا تھا۔ یہ آیت نمبر 60 میں اس کا بیان ہوا ہے۔ اور بعض اوقات باری مقدر میں پانی نہیں نکلتا، یعنی کچھ پتھر یا کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے ان کو جتنا مرضی توڑا جائے، جتنی مرضی کھدائی کی جائے، وہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے پانی نہیں بیٹھتا۔ مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں سے
ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ سن کر عقل اور عالم والے ہوتے ہیں پھر بھی بدل جاتے ہیں۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں، کیا جانتے نہیں یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی۔ تو رات میں آخر زمانے میں آنے والے نبی کو بیان کیا گیا تھا اور وہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کو جانتے تھے۔ بعض منافق یہودی جو مسلمانوں کے سامنے آ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور پیش گوئی کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، سنا دیتے تھے پر دوسرے یہودی کہ وہ فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے لیکن ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ در حقیقت وہ دھوکہ دے رہے ہوتے تھے، وہ اندر سے مسلمان نہیں ہوتے تھے اور وہ مسلمانوں کی محفلوں میں آ کر کہتے ہم مسلمان ہیں اور دوسری محفلوں میں جا کر کہتے کہ ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو ان کے پاس ویسے ہی گئے تھے۔ وہ منافقین لوگوں کی بات کی، یہاں پہ منافقوں کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوشیدگی اور ظاہری داری سب کو جانتے ہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ انسان وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں جو یہ اپنے اندر چھپا کے رکھتے ہیں۔ ان میں سے بعض ان پر ایسی بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری لفظ کو ہی جانتے ہیں، صرف گمان اور اٹل ہی پڑھ رہی ہیں، یعنی کہ کتاب کے اندر جو لفظ لکھے ہوئے ہیں بس ان کو ہی جانتے ہیں، ان کے اندر کی حقیقت نہیں جانتے کہ ان کے اندر کیا دیا گیا ہے اور اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے۔ بس وہ باہری لفظ پڑھ کر ہی سمجھ جاتے ہیں لیکن اس کے اندر کا موضوع اور اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ یہاں پر پارا ہمارا آدھا ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو اللہ کی طرف کہتی ہیں اور اسی طرح دنیا کو کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی اور ان کی کمائی کو بھی ہلاکت اور افسوس ہے۔ یعنی کہ لوگ کیا کرتے تھے، تورات کو اپنی مرضی سے لکھتے تھے اور پھر آگے اس کو وہ فروخت کرتے تھے اور کہتے تھے یہ وہی آسمانی کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، لیکن در حقیقت وہ انہوں نے خود لکھی ہوتی تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم تو چند روز جہنم میں رہیں گے، ان سے کہو کہ یہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے ہو، یعنی کہ اپنے ہی سے اللہ کے ذمے باتیں لگاتے ہو، خود ہی کہتے ہو وہ بات اور پھر کہتے ہو کہ یہ اللہ نے کی۔ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کریں گے وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، زمین نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیے رکھنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا اور آپس میں جلا وطن نہ کرنا ایک دوسرے کو، تو تم نے اقرار کیا اور تم نے اس کے شاہد بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس میں ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ گار ہوئے اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرف داری کی۔ ہاں جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کی فدیے دیے لیکن ان کا کام نکالا جو تم پر حرام تھا، اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعض ایک کام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو تم بھی سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال جانتے ہیں جو تم دل سے کرتے ہو یا تم نے اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں
یا ظاہری طور پر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سب جاننے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، ان کے تو نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح الاقدس سے ان کی تعبید کی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھوٹ دیا اور تکبر کیا، بس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غفلت والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے کہ ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کتابوں کے سچائی کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ اس کے ذریعے تھے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آنے کے، پہچان لینے کے، پھر کفر کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ یعنی کہ جو یہود کے لوگ تھے وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ان پر آئیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب لے کر آئیں گے، مگر ان کو اس بات کا اعتراض تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری چین میں سے نہیں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام نبی بنے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چین میں سے کوئی بھی نبی نہیں آیا، مگر حضرت اسحاق علیہ السلام کی چین میں سے تمام انبیاء کرام آئے۔ حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جتنے نبی آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی چین سے آئے۔ تو یہودیوں کو یہ تھا کہ آخری نبی بھی ہماری چین میں سے آئیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چین میں سے آئے ہیں تو وہ اپنی بات پر اٹک گئے، اور ان کو جاننے کے باوجود وہ یہ جانتے بھی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کا ذکر ان کی کتابوں میں ہوا ہے، مگر اس جاننے کے باوجود بھی وہ نبی پر ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ وہ جانتے پوچھتے بھی اس بات کے اور اوپر ایمان نہیں لائے اور میری کتاب اور اللہ کے آخری نبی پر ایمان نہیں لائے، جبکہ وہ یہ جانتے تھے اور یہ پڑھ چکے تھے اور ان کو علم بھی تھا اور یہ ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ سچی کتاب ہے اور اللہ کے نبی سچے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنی بات پر اٹکے رہے اور اللہ کے اوپر ایمان نہ لائے اور اللہ کے نبی پر ایمان نہ لائے، اور وہ کافروں میں ہو گئے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ بہت بڑی ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا اور انکار کفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ طرف سے نازل شدہ چیزوں کے ساتھ محض اس بات سے چل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا۔ اس کے بحث یہ لوگ بعض غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی ایک غضب کے مستحق تو وہ اپنے کفر کی وجہ سے تھے، دوسرا غضب ان پر حسد اور ضد کی وجہ سے ہوا، جو انہوں نے حسد اور ضد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی چین کے بجائے دوسری چین میں سے کیوں آئے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ جو ہم پر اتاری گئی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیل لے کر آئے تھے، لیکن تم نے پھر بھی بچھڑے کو پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا، اور نافرمانی اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا پال دی گئی۔ سبب ان کے کفر کے ان سے کہہ دیا جائے کہ تمہارے ایمان تمہیں پر برا حکم دے رہے ہیں، اور اگر تم مومن ہو۔ اس واقعے کی تفصیل اسی صورت میں پیچھے آیت نمبر 63 میں گزر چکی ہے۔
بچھڑے کے واقعے کے اندر کہ جب انہوں نے سامری جادوگر کے کہنے پر بچھڑے کو پوجا تھا۔ اب کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک، اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کو ثبوت میں موت ہی طلب کرو، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کریم کی طرف سے ایک چیلنج تھا جسے قبول کر لینا ان کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ وہ بآسانی کم از کم زبان سے اس کو قبول کر سکتے تھے اور موت کی تمنا کر سکتے تھے، بھلا کہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا ہراساں اے نبی آپ انہیں کو پائیں گے۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی کرتے زیادہ ہے۔ ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رکھا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلائل بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کے ایک نہ ایک جماعت ایسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آتا ہے، ان اہل کتاب کی ایک فرقہ اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جیسے وہ یہ جانتا ہی نہ ہو۔ یعنی کہ جب بھی کوئی نبی ان پہ اللہ تعالیٰ کی کتاب لے کر آتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ان کو اللہ کا حکم دیتے ہیں، وہ جاننے کے باوجود بھی اس کو نہیں جانتے اور اس کو نہیں سمجھتے اور اس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں جیسے شیاطین کے پیچھے۔ حضرت سلیمان کی حکومت میں بڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطان کا تھا۔ وہ لوگ جادو سکھایا کرتے تھے اور بابل میں معلومات 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دن بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھا سکتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دی، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالکل جانتے ہیں اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک اور بدعملی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ وہ جادو ٹونے کرتے تھے اور ناجائز کام کرتے تھے اور شریعت کے خلاف جاتے تھے اور شرک کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا۔ اگر یہ جانتے ہوتے، اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انذر کہا کرو، یہ ہماری طرف دی گئی اور سنتے رہا کرو، اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہ تو اہل کتاب کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کا کوئی بھلائی نازل ہو کہ اس حسد سے کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اپنی رحمت خصوصیات سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جس آیت کو ہم نے منسوخ کر دیا یا بھلا دیا، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟
کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں؟ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھے راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ یہ خطاب یہودیوں کو بھی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے طرح طرح کے مطالبے پیش کرتے تھے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے باوجود یہودی ان سے نامعقول اور غیر ضروری سوالات اور مطالبے کرتے تھے، تم ایسا نہ کرنا۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق اور واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تم بھی ایمان سے ہٹائے جانے والے ہو۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے پیچھے کو سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود اور انصار کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اس سے کرب پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم اور نہ ہی کوئی اداسی۔ یہودی کہتے ہیں کہ انصاری حق پر ہیں اور انصاری کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ نے ان کے ساتھ اس کا اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظلم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جانب روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کو خوف کہتے ہیں، کہتے ہوئے اس میں جانا چاہیے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جہاں کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی اور سعادت والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے۔ زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ وہ زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے کر دیتا ہے۔ بس وہی جو جانتا ہے۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ نے خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسے ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی اور ان کے دلوں یکساں ہو گئی۔ ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بنا کر رکھی ہیں، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جنہوں کے بارے میں آپ سے پرستش نہیں ہوگی۔ آپ سے یہود اور انصار ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس آ جانے کے پھر ان کی خواہش کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی مددگار۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات قابل تصور تھی کہ آپ کفار کی خواہشات کے پیچھے چلیں، لیکن اس آیت میں فرض محل کے طور پر یہ بات کہہ کر اصول یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک شخصیات کی اہمیت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہے۔ جنہوں نے ہم نے کتاب دی اور وہ اسے پڑھیں حق کے ساتھ، اور
اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کریں وہ نقصان والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تمہیں تم جہانوں پر فضیلت دیے رکھی تھی۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کی گئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے میری اولاد کو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن اور امان کی جگہ بنائی۔ تم مقام ابراہیم کو جائے نمازیں مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی یہ حرمت رکھی کہ نہ صرف مسجد حرام میں بلکہ اس کے ارد گرد کے وسیع علاقوں میں جیسے حرم کہا جاتا ہے نہ کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ ظلم کیا جا سکتا ہے، نہ کسی جانور کا شکار کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی خودروہ کچھ بھی، صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں حیوانات اور نباتات کے لیے بھی یہ جگہ امن کی جگہ ہے۔ جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافر کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیاد اور دیواریں اٹھاتے جاتے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما اور ہم پر رحم اور کرم فرما۔ اے ہمارے رب ان میں سے رسول بھیج اور ان کے پاس تیری آیتیں پڑھیں اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا اس دعا کی تفسیر کسی ترجمے کے ذریعے دوسری زبان میں منتقل نہیں کی جا سکتی، چنانچہ ترجمہ صرف اس کا مفہوم ہی ادا کر سکتا ہے۔ یہاں اس دعا کو نقل کرنے کا مقصد ایک توبہ یا دکھانا ہے کہ انبیاء اپنے بڑے سے کارنامے پر بھی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر بھی جھک جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتے تھے۔ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو۔ ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی، ہمارے بچوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا، خبردار تم مسلمان ہی بننا۔ یہاں حضرت یعقوب نے انتقال کے وقت تمہیں موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کسی کی عبادت کرو گے، تو سب نے جواب دیا کہ ہم اپنے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود جو معبود ایک ہی ہے، ہم اسی کی فرما بردار رہیں گے۔
یہ جماعت تو گزر چکی، تو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے۔ ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارا بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملتے ہیں۔ ابراہیم خالص اللہ کے پرست رہے تھے اور مشرک نہ تھے۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، جو چیز ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد پر اتاری گئی تھی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں گے، اور اگر وہ موڑ لیں تو وہ صرف اختلاف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کافیت کرے گا، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کسی کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اور جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ آمن أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہود یا نصارا تھی؟ کہہ دو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ اللہ کے بعد شہادت چھپانے والے ہیں؟ زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یہ امانت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے ہے۔ تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیا کرو۔ ہمارا پہلا پارہ یہاں پر ختم ہوا ہے۔ الف لام میم۔ انشاءاللہ کل سایہ کو شروع کریں گے، یعنی کہ دوسرا پارہ۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو وہ اس کو معاف فرمائے، اور ہمارا پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلطی اور خدائی کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔